77% BBC کی سٹوریز جو ہیں اس کے اوپر بائی لائن ہی نہیں ہے. تو یہ صرف شفافیت کا معاملہ نہیں ہے. جو عزیز اللہ خان صاحب ہیں انہوں نے جتنی سٹوریز کی ہیں اس میں 0% پاکستان کی جو سورسز ہیں ان کو کوٹ کیا گیا ہے. یعنی BBC نے پاکستان کے اوپر جو سٹوریز کی ہیں وہ دنیا بھر کے اندر پاکستان کے اوپر ہونے والی سٹوریز کی نسبت -6 اور -24 کی ریشو ہے. تو آپ یقین مانیں واشنگٹن کے اندر لینڈ کرنے کے بعد مجھے وہاں پر NOC چاہیے ہوگا رپورٹنگ کے لیے. ایک بڑی خبر ہم آپ کو بتاتے ہیں. پاکستان کے اندر بظاہر جو فورن میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، غیر ملکی خبر رساں ذرائع جو ہیں، جس کے اندر ڈیجیٹل ذرائع بھی موجود ہیں اور پرنٹ کے ذرائع بھی موجود ہیں، TV کے ذرائع بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ جو پاکستانی صحافی کام کرتے ہیں ان کے اوپر حکومت نے گائیڈ لائنز کا اجرا کیا، جس کے بعد دنیا بھر کے اندر یہ اس وقت ٹاپ سٹوریز میں سے ایک ہے. دنیا کا کوئی ایسا بڑا فورن میڈیا نہیں ہے جس کے اندر یہ خبر نہ لگی ہوئی کہ پاکستان نے نئی ریسٹرکشنز کا اجرا کر دیا ہے اور اس کے بعد آزادی صحافت کے اوپر بڑی ضرب لگی. میں اینٹی سنسرشپ ہوں، اینٹی ریسٹرکشنز ہوں، اور ہم پہلے صحافیوں میں سے ایک ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر میڈیا کا لینڈسکیپ جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. اس کے اندر جگہ جگہ پر آپ کو رکاوٹیں نظر آتی ہیں. لیکن یہ بڑا دلچسپ کیس ہے کیونکہ میں نے فورن میڈیا کے ساتھ بہت کام کیا ہوا ہے، مشکل ترین حالات میں کام کیا ہوا ہے، مشکل ترین جگہوں میں کام کیا ہوا ہے. میں نے نیو یارک ٹائمز کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، LA ٹائمز کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، CNN کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، امریکن براڈ کاسٹنگ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے اور فیلڈ کا کام کیا ہوا ہے. تو مجھے کچھ اندازہ ہے کہ رولز کیا ہیں اور آپریٹ کس طریقے سے ہوتے ہیں. تو میں ذرا فیسینیٹ ہو رہا تھا کہ اس تمام بحث سے کہ کیا واقعتاً کوئی نیا بم پھوڑ دیا گیا ہے یا یہ بھی ایک اینگلنگ ہے اسٹوری کے اندر. جب یہ تمام معاملہ بنا تو اس کے بعد ان رولز کے اوپر ہم نے دوبارہ نظر دوڑائی. تو رولز کیا ہیں؟ بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو یہ گائیڈ لائنز کے طور پر ہیں کہ لیے نئی گائیڈ لائنز. اب یہ دلچسپ ہے کہ یہ نئی گائیڈ لائنز ہیں یا پرانی گائیڈ لائنز ہیں، میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتاؤں گا. لیکن آگے چلیں کہ گائیڈ لائنز ہے کیا. اب انہوں نے کہا جی کہ یہ اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے علاوہ کسی بھی علاقے میں رپورٹنگ، فلم بندی یا مواد تیار کرنے کے لیے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لازمی ہے. NOC کا اجرا ہوتا ہے آپ کے لیے. اور لوگوں کا خیال تھا کہ یکدم آپ کو یاد آ گیا NOC چاہیے. NOC جو فورن جرنلسٹ آ رہے ہیں ان کے لیے تو چاہیے، لیکن وہ NOC جو پاکستانی صحافی کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ان کے لیے یہ آپ نے کوئی نیا خیال کیا. یہ نیا خیال نہیں ہے، پرانا خیال ہے جس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. اور یہ جو پیغام دیا گیا ہے سرکاری واٹس ایپ پیغام تھا جو تمام لوگوں کو پاس گیا. اس کے بعد ہاکار مچ گئی. اگلی اگر آپ سلائیڈ کے اوپر جائیں تو انہوں نے حکومت کی طرف سے کہنا شروع کر دیا یہ مکمل پابندی نہیں ہے، یہ تو ہم ذرا اس کو ریگولیٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنا جواب دیا، لیکن یہ شور کم نہیں ہوا اور ابھی ایک بڑی سٹوری بنی ہوئی ہے. جی اگلے کے اوپر آپ جائیں. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسلام آباد، لاہور، کراچی کے اندر کلیئرنس کی ضرورت نہیں ہے، جو فرینکلی اگر آپ بین الاقوامی طور پر دیکھیں تو ایک کنسیشن ہے. مثلا اگر میں واشنگٹن کے اندر لینڈ کرتا ہوں سما TV کے نمائندگی کے طور پر یا STA جو رجسٹرڈ پلیٹ فارم ہے اس کے طور پر، اور وہاں کے ایک امریکی صحافی کو میں ہائر کرتا ہوں، تو آپ یقین مانیں واشنگٹن کے اندر لینڈ کرنے کے بعد مجھے وہاں پر NOC چاہیے ہوگا رپورٹنگ کے لیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر جاؤں اور میں کیمرہ لے کے تو رپورٹنگ شروع کر دوں اور بتاؤں بھی نہ کہاں پہ رپورٹنگ ہے. وہ نہ مجھے چیک کریں تو علیحدہ بات ہے، لیکن اگر انہوں نے مجھے چیک کر لیا تو مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس یہاں پر کیا ایکریڈیٹیشن ہے، آپ کے پاس پرمیشن ہے یا نہیں. اور اگر آپ UK میں چلے جائیں یا ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، ٹرافالگر اسکوائر کے اندر آپ کھڑے ہو جائیں اور ٹرائی پاڈ لگا لیں اور 4 بندوں کو ساتھ کھڑے ہو کے ذرا وہاں پر ایک ویسے سوشل میڈیا کا پروگرام کرنے لگیں. 4 بندے آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ ٹرائی پاڈ کے اوپر رکھ کے آپ کوریج نہیں کر سکتے. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہاتھ میں آپ کیمرہ پکڑ لیں، ٹرائی پاڈ کے اوپر پروفیشنل رپورٹنگ آتی ہے، پروفیشنل رپورٹنگ کے لیے آپ کو فلاں جگہ سے پرمیشن چاہیے. تو یہ پاکستان میں چلیں، لاہور، کراچی، اسلام آباد میں ہو گیا، ٹھیک ہے. آگے چلیں جی. پاکستانی صحافی، فکسرز، سٹرنگرز، کنٹریبیوٹرز اینڈ فری لانسر، یہ تمام کے تمام جو غیر ملکی میڈیا تنظیموں کے ساتھ منسلک ہیں، یہ ان کے لیے ریسٹرکشنز ہیں. میں اگر STH کے پلیٹ فارم میں سے جا کر تو خیبر پختونخوا میں یا آزاد جموں و کشمیر میں بلتستان کے اندر کوریج کر رہا ہوں تو مجھے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. لیکن اگر میں STH کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے نیو یارک ٹائمز کے لیے کام کر رہا ہوں تو پھر مجھے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوگی. آگے چلیں جی. اور یہ کلیئرنس دینے کے لیے رجسٹریشن جو ہے سیکیورٹی اور حکومتی ادارے ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ بنا ہوا ہے. جغرافیائی حدود میں کام کرنے کی اجازت چاہیے. جب اسائنمنٹ لاہور اور کراچی کی حدود سے باہر ہو تو واضح انداز سے بتا دیا کہ آپ نے اسلام آباد، لاہور، کراچی کے اندر آپ کو NOC نہیں چاہیے، باہر جانا تو پھر آپ کو یہ NOC چاہیے. سب سے عام جو سلائیڈ ہے وہ یہ والی ہے.
فیلڈ ورک محفوظ اور قانونی رپورٹنگ فلم بندی کے لیے پیش کی اجازت چاہیے. سفر شروع کرنے سے پہلے حکومتی NOC چاہیے. درخواست اور منظوری ہوگی. اسائنمنٹ کا تعین ہوگا کہ کس جگہ پر اسائنمنٹ ہو رہی ہے. ایکریڈیٹیشن کارڈ آپ کو چاہیے. پھر آپ کو ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ میں باقاعدہ رجسٹریشن کروانی ہے. وہ تمام صحافی جو فورن میڈیا کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ غیر ملکی صحافیوں کے طور پر متصور ہوں گے، کیونکہ وہ غیر ملکی آؤٹ لیٹس کے لیے مواد جنریٹ کر رہے ہیں. اب یہ بڑا دلچسپ ہے کہ ہمارے یہاں پر تصور یہ ہے کہ یہ تمام پاکستانی صحافیوں کے اوپر لاگو ہوتی ہے چیز. یہ تمام پاکستانی صحافیوں پر لاگو نہیں ہوتی، ان لوگوں کے اوپر لاگو ہوتی ہے جو غیر ملکی آؤٹ لیٹس کے لیے کام کر رہے ہیں. ذاتی تجربہ میرا کیا ہے، CNN کے ساتھ ہم نے آزاد جموں کشمیر میں ریفیوجی کیمپس کے اوپر کام کرنا تھا. کوہالہ برج کے اوپر انہوں نے ہمیں روک لیا. صبح کے وقت نک رابرٹسن ہمارے ساتھ ہیں اور انہوں نے کہا جی آپ کے پاس ہے کوریج کی پرمیشن. تو ہم نے کہا جی کہ میں پاکستانی صحافیوں غیر ملکی صحافیوں کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا جی ضرورت ہے آپ کو ایکریڈیٹیشن کی اور پرمیشن کی. پرمیشن نہیں ہوگا تو کوہالہ برج آپ کو کراس نہیں کرنے دیں گے. 4.5 گھنٹے ہم کوہالہ برج کے اوپر کھڑے رہے. 4.5 گھنٹے کے اندر 20 ٹیلی فون گھمانے کے بعد پرمیشن پھر بھی ہمیں ملی اور تب ہم نے آزاد جموں کشمیر کو کور کیا اور وہاں پر جا کے ریفیوجی کیمپ کے اندر جانے کے لیے بھی پرمیشن چاہیے. تو کہ پورے کا پورا نظام موجود ہے. اس وقت اس نظام کو بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ میں نے جو سرکاری ذرائع ہیں ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی یہ تو پہلی ریسٹرکشنز ہیں کیونکہ آپ نے کام کیا ہوا ہے، آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہر دنیا میں آپ جا کر ایسی کیمرہ اٹھا کے نہیں گھوم سکتے، اور اگر آپ فورن آؤٹ لیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو آپ کیا بتائیں آپ کے اوپر پاکستانی صحافیوں کی ذمہ داری اور حقوق لاگو ہوں گے یا غیر ملکی؟ تو ظاہر ہے غیر ملکی. لیکن ساتھ جو اسٹڈی انہوں نے شیئر کی وہ BBC سے متعلق ہے، کیونکہ BBC نے اس کام کو چک کے رکھا ہوا ہے. باقی جگہوں امریکی میڈیا کے اندر بھی ہے لیکن BBC نے اس کام کو زبردست آگے لے کے گئے ہیں جی کہ پاکستان کے اندر پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب جو BBC سے متعلق انہوں نے جو ریسرچ میرے ساتھ شیئر کی وہ کمال ریسرچ ہے. سرکاری ذرائع سے جو بھی آپ کے پاس چیز آئے اس کو آپ کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے. اب اس میں مسئلہ ہمارے لیے یہ تھا کہ جب یہ ڈیٹا ہمارے پاس آیا، یہ بہت بڑا ڈیٹا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ دنیا بھر کے سینکڑوں چینلز کے ساتھ موازنہ کیا گیا BBC کی کوریج کا پاکستان کے اندر. تقریباً 12,737 مضامین اور کوریج کے جو طریقہ کار ہیں ان کو مانیٹر کیا گیا، اور BBC کی جو سٹوریاں ہیں 869 ان کا موازنہ کیا گیا. تو یہ کمپیریٹیو کانٹینٹ انالیسز ہے جو ہم نے اس کو ویریفائی کیا. میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا سکتا ہوں، ہمارے پاس تو وہ ذرائع موجود نہیں ہیں. کوئی 3 سے 4% ہم نے رینڈم سیمپلنگ کی کہ یہ جو دعوے کر رہے ہیں کہ فلاں سٹوری کے اندر یہ تعصب ہے، یہ درست ہے یا نہیں ہے. تو ہمیں اس کے اندر سے ایک سٹوری بھی ایسی نہیں لگی جو غلط انداز سے ڈپکٹ کی ہو. تو میں 4 سے 5% سٹوریز کی تو ضمانت دے سکتا ہوں کیونکہ ہم نے کاؤنٹر ویریفائی کیا. باقی سٹوریز کو آپ خود کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں. لیکن یہ اعداد و شمار بڑے دلچسپ ہیں. اعداد و شمار ہے کیا؟ ایک تو یہ کہ میں نے پوچھا کہ اعداد و شمار آپ نے بنائے کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم نے کہا جی کہ اور یہ سائنٹیفکلی کیا ہے، یہ ہمارے بندوں نے نہیں کیا ہے، یہ باقاعدہ ایک ایپ کے ذریعے ہم نے اس کی اسسمنٹ کی ہے. یعنی ڈیٹا ہم نے کمپیوٹر کے اندر فیڈ کیا اور اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ نکلا. اب نتیجہ نکالنے سے مراد کیا ہے کہ کیا BBC کی ٹون جو ہے وہ ٹون منفی ہے پاکستان کے حوالے سے یا مثبت ہے؟ اب منفی اور مثبت کیا ہے؟ یعنی دوسرا بین الاقوامی میڈیا اس کو کس طریقے سے کور کر رہا ہے اینگلنگ، اور جو BBC ہے وہ کس طریقے سے اس کو اینگل کر رہا ہے. دوسرا جو موضوعات ہیں ان موضوعات کے اوپر BBC کی ٹون مختلف ہے یا نہیں ہے. یعنی دہشت گردی کو کور کرتے ہیں تو کیسا ہے اور بزنس کو کور کرتے ہیں تو کیسا ہے. تیسرا یہ کہ جو صحافیوں کے لیے بڑی اہم چیز ہے کہ ذرائع، اب کن ذرائع کو کوٹ کریں. مثلا میں آپ کے سامنے یہ اب ریپرزنٹیشن کر رہا ہوں تو میں نے آپ کو بتایا سرکاری ذرائع کے پاس میں گیا، سرکاری ذرائع نے یہ معلومات دیں اور پھر میں نے اپنی ٹیم کو کہا تو انہوں نے اس کو کاؤنٹر ویریفائی کیا. یہ میں آپ کو سورسز بتا رہا ہوں، ورنہ اگر میں شروع ہو جاؤں جی کہ میرے پاس معلومات آئی ہیں تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا آپ کو الہام ہوا ہے. یہ کون بندے ہیں جہاں سے آپ معلومات لے کے آ رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی جادو کی چھڑی آپ نے گھمایا تو یہ ڈیٹا آپ کے پاس آ گیا؟ تو مجھے آپ کے سامنے اپنی کریڈیبلٹی بنانی. اگر میں ذرائع کو کوٹ نہیں کرتا ہوں تو اس سٹوری کی کریڈیبلٹی نہ ہونے کے برابر ہے. یہ دنیا بھر کے اندر جو مروجہ اصول ہے اس کے مطابق کر رہے ہیں. تو وہ بھی انہوں نے بتایا جی کہ ہم نے ذرائع کو بھی دیکھا. اگر جو ان تمام نیوز کے اندر کسی کا سکور -92 ہے، کسی سٹوری کا یا کسی ٹاپک کے تحت اگر آپ نے 100 سٹوریز کے -92 آتا ہے مانیٹر کے مطابق تو مکمل طور پر منفی ہے. اگر کسی جگہ پر آپ کو -+72 آتا ہے تو
اس کے مطابق آپ مثبت رپورٹنگ کریں، یعنی اس کے اندر پاکستان کا امیج جو ہے وہ بہتر آ رہا ہے۔ اگر آپ نے سٹوریز جو ہیں -24 انفیوریبل سٹوریز کی ہیں جو 24 پوائنٹس کم ہیں مثبت سٹوریز سے، تو یہ مکمل منفیت کے زمرے میں بھی آئے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ کا سکور -92 ہے کسی بھی ٹیم کے اوپر تو آپ نے مکمل طور پر نیگیٹو رپورٹنگ کی ہے، اگر +72 ہے تو آپ نے مثبت رپورٹنگ کی ہے، یعنی پاکستان کا امیج اس کے اندر بہتر ہے۔ تو اب آ جائیں جی کہ بی بی سی نے کیا کیا، یہ بڑا دلچسپ ہے۔ ایک تو بی بی سی نے یہ کیا کہ جی جو دنیا بھر کے اندر پاکستان کے اوپر سٹوری چل رہی ہیں ان کا سکور ہے -6۔ بی بی سی کی جو سٹوریز کا کوانٹم بنتا ہے وہ ہے -24، یعنی بی بی سی نے پاکستان کے اوپر جو سٹوریز کی ہیں وہ دنیا بھر کے اندر پاکستان کے اوپر ہونے والی سٹوریز کی نسبت -6 اور -24 کی ریشو ہے۔ تو یہ بی بی سی اتنی نیگیٹو سٹوریز کیوں کر رہا ہے؟ دنیا بھر کا دوسرا میڈیا بھی کام کر رہا ہے، یہ بڑی سٹوری اس میں سے آپ کو بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پھر جو موضوعات ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں، اندرونی پالیٹکس ہے، ملٹری ہے، دہشت گردی ہے، US ایران وار ہے، گلوبل ڈپلومیسی ہے، پاکستان انڈیا ٹاکس، چائنا پاکستان پارٹنرشپ۔ اب کمال بات یہ ہے کہ جو 2 بڑے آئٹمز ہیں اس کے اوپر سب سے زیادہ منفی رپورٹنگ ہے، یعنی جو ٹیررزم ہے اور افغانستان پاکستان کانفلکٹ ہے، ٹیررزم کے اوپر -74 نمبر ہے، جو منفیت کی انتہا کو چھوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ افغانستان کے اوپر بھی -68 نمبر ہے، جو منفیت کی انتہا کو تو نہیں چھو رہا لیکن اس کے قریب قریب آپ کو نظر آتا ہے۔ 2 سب سے اہم ٹاپک جس کے اوپر آپ کو متوازن رپورٹنگ کی ضرورت ہے، مثبت رپورٹنگ کی بات نہیں کر رہا، متوازن رپورٹنگ کی ضرورت ہے، وہاں پر بی بی سی آپ کو ڈنڈی مارتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ڈنڈی کیسے ماری جاتی ہے یہ بڑا دلچسپ ہے۔ سورسز کا میں نے آپ کو بتا دیا، 77% سٹوریز جو بی بی سی کی ہیں اس کے اوپر کسی کا نام نہیں ہوتا۔ 77% سٹوریز بی بی سی کی جو ہیں اس کے اوپر کسی کا نام نہیں ہوتا۔ ایز فارمر ایڈیٹر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب میں نے اپنے رپورٹر کو بچانا ہو تو میں اس کی بائی لائن اٹھا دوں گا، جب مجھے کانٹینٹ کے حوالے سے شک ہو تو میں اس کی بائی لائن ہٹا دوں گا، جب مجھے پتا ہو کہ اس کے اندر میں نے ڈنڈی ماری ہے تو میں اس کی بائی لائن ہٹا دوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر کسی شخص کا نام آ گیا تو اس کی کریڈیبلٹی ڈسٹرائے ہو جانی ہے۔ سٹوری تو بعد میں ہو سکتا ہے میں اتار دوں، لیکن اگر رپورٹر کی سٹوری میں نے اتاری تو رپورٹر فارغ ہو جائے گا، اس کے بعد اس کی بائی لائن میں چھاپ نہیں سکوں گا۔ تو بائی لائن کا ہٹانا میرے لیے ایک بڑا ہی آپ سمجھیں چالاک قسم کا ڈیسیژن ہے۔ تو 77% بی بی سی کی سٹوریز جو ہیں اس کے اوپر بائی لائن ہی نہیں ہے۔ تو یہ صرف شفافیت کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایتھکس کا معاملہ بھی ہے کہ آپ کے پاس اگر کورسپونڈنٹس موجود ہیں تو پھر آپ بائی لائن کیوں نہیں دے رہے۔ اب آ جائیں آپ کے ذرائع، تو بائی لائن میں نے ہٹا دی۔ بی بی سی کی ہر 3 سٹوریز میں سے 2 سٹوریز کے اوپر سورسز ہی نہیں ہیں آفیشیل سورسز، یعنی آپ اس کمرے میں موجود 6 بندوں سے بات کر رہے ہیں اس پروڈکشن کے حوالے سے، اور جو بندہ کیمرے کے اوپر موجود یعنی میرے سے آپ بات نہیں کر رہے، اور ہر 3 میں سے 2 سٹوریز ایسی ہیں جس میں سرکاری ذرائع ہیں ہی نہیں۔ جو لوگ افغانستان اور ٹیررزم کور کر رہے ہیں اور پاکستانی پالیٹکس کور کر رہے ہیں ان کے نام سے بتایا گیا ہے۔ جو محمد کاظم صاحب ہیں اس میں پاکستان کی نمائندگی جتنی بھی سٹوریز کرتے ہیں صرف 4% ہے، یعنی اگر انہوں نے 100 سٹوریاں کی ہیں تو اس کے اندر صرف 4 سٹوریز میں انہوں نے کسی کے ساتھ بات کی ہوگی۔ جو عزیز اللہ خان صاحب ہیں انہوں نے جتنی سٹوریز کی ہیں اس میں 0% پاکستان کی جو سورسز ہیں ان کو کوٹ کیا گیا ہے، اور یہ اردو میں ہے۔ اور اردو اور انگریزی کی سٹوریز کا ریشو بھی بڑا دلچسپ ہے کہ بی بی سی 8 سٹوریاں پاکستان کے اوپر اردو میں کرتا ہے اور 1 سٹوری انگریزی میں کرتا ہے۔ اردو میں اگر آپ سٹوری کریں گے تو آپ ایک بنیادی طور پر پبلک کا پرسیپشن فارم کریں، انگریزی کی سٹوری تو کسی اور صورت میں ہوتی ہے۔ لیکن دلچسپ میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو انگریزی کی سٹوری کرنے والی جیسے کیرولین ڈیوس کی سٹوری میں نے لگائی، اس میں وہ پاکستانی سورسز کو 83% کوٹ کر رہی ہیں۔ جو انگریزی صحافی ہے بی بی سی کے اوپر وہ اپنے سورسز پکے، اس کو پتہ ہے کہ میرے بائی لائن کا مسئلہ ہے، میرے کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے، اور میں نے اور جگہ پر بھی جا کے کام کرنا ہے، تو وہ اپنا کام مکمل کر رہے ہیں، وہ پاکستانی سورسز سے کام کر رہے ہیں۔ ہیڈ لائنز ایسی مرضی لگا لیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ 83% انگریزی کی سٹوریز کے اندر سورسز کوٹ ہوتے ہیں۔ افغانستان اور دہشت گردی سے متعلق، بلوچستان سے متعلق جو سورسز ہیں وہ 0 سے لے کے 4% تک سٹوریز
کوٹ کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے رپورٹرز کے نام بھی لیے، اس میں نہیں جاؤں گا۔ ایک رپورٹر جو ہیں ان کی سٹوریز جو ہیں 91.7% یعنی مکمل طور پر نیگیٹو ہیں۔ دوسرے رپورٹر جو ہیں وہ 55% نیگیٹو ہیں۔ تیسرے رپورٹر جو ہیں وہ 42% نیگیٹو ہیں۔ ایک رپورٹر ہیں جو پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر کہیں پہ بنتی ہے وہ کر رہے ہیں، وہ بزنس والے ہیں اور سی پیک کو جو کور کرتے ہیں۔ اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے 3 رپورٹر لگائے ہوئے ہیں جو ٹھوکی جا رہے ہیں پاکستان کو، سورسز کو کوٹ نہیں کر رہے، اور ساتھ آپ سٹوری کر رہے ہیں ایسی کہ جس کے اوپر آپ کی بائی لائن نہیں ہے موسٹلی سٹوریز کے اوپر، تو ایک رپورٹر اگر بزنس کے اوپر اچھی رپورٹنگ کر بھی رہا ہے، یعنی مثبت چیزیں سامنے لے کے آ رہا ہے کہ مواقع کی بات کر رہا ہے، تو وہ نیوٹرلائز ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر دہشت گردی کے اوپر نیگیٹو سٹوریز ہیں، افغانستان کے اوپر نیگیٹو سٹوریز ہیں، ڈومیسٹک پالیٹکس کے اوپر نیگیٹو سٹوری ہیں، AJK کے اوپر نیگیٹو سٹوری ہیں، تو بزنس سٹوریز کا تو فائدہ نہیں ہے۔ جب تک پولیٹیکل ماحول اور امیج پاکستان کا صحیح نہیں ہوگا تو کس نے آ کے انویسٹ کرنا ہے؟ تو یہ بڑا دلچسپ ہے کہ جو بزنس والا ہے وہ جو سٹوریز کرتا ہے تو وہ سٹوریز نسبتاً مثبت ہوتی ہیں، لیکن افغانستان، بلوچستان اور جو کاؤنٹر ٹیررزم ہے اس کے اوپر مکمل طور پر سٹوریز ان کی منفی ہیں۔ یہ کیس سٹڈی ہمارے سامنے انہوں نے رکھی، جس کی سلائیڈز وغیرہ ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ہم نے دکھانی آپ کو مناسب نہیں سمجھی۔ اب اس کے اوپر میرا ٹیک کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے جناب کہ فورن کورسپونڈنٹس کے جو حقوق ہیں اور جو ذمہ داریاں ہیں وہ پاکستان کے فکسرز کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ آپ فورن کورسپونڈنٹس کے طور پر پاکستان میں کام نہیں کر سکتے اگر آپ وہ ذمہ داری اور وہ ایڈیٹوریل ریسٹرکشنز نہیں برداشت کرنا چاہتے جو ہر جگہ پر لاگو ہوتی ہیں۔ دوسری بات، دنیا میں کسی جگہ پر بھی آپ کیمرہ اٹھا کر ویسے رپورٹنگ نہیں کرتے۔ یہ کوئی لائسنس آپ کا نہیں ہے کہ آپ پاکستانی صحافی ہیں۔ اگر آپ پاکستانی صحافی ہیں اور بین الاقوامی آؤٹلیٹس کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ بین الاقوامی آؤٹلیٹس کے صحافیوں کے طور پر متصور ہوں گے۔ حکومت یہ کام کیوں کر رہی ہے؟ یہ بڑا دلچسپ ہے۔ حکومت ری ایکٹ کر رہی ہے بہت ساری نیگیٹو کوریج کا، میں بالکل ماننے کو تیار ہوں۔ AJK کے اوپر پھینٹی لگی، بلوچستان کے اوپر مسلسل پھینٹی لگ رہی ہے بین الاقوامی پریس میں، لیکن اگر آپ فیکٹس کے اوپر جائیں، جو کیس سٹڈی میں نے ٹیسٹ کیا، یہ فیکٹس واقعتاً ڈیبیٹ کے قابل ہیں اور اس کو ہم نے اس اینگل سے دیکھنا ہوگا۔ یہ تمام میڈیا آؤٹلیٹس جو ہیں، آپ کا کیا خیال ہے یہ بہترین کام کر رہی ہیں؟ ہمارے اندر صحافیوں کے جو اصول ہمیں پڑھائے جاتے ہیں اور ہم خود پڑھتے بھی رہے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں، اس کے مطابق کام کر رہی ہیں؟ الجزیرہ کی بڑی بات ہوتی ہے، الجزیرہ نے بڑی بڑی رپورٹنگ کی ہے۔ قطر کی اندرونی سیاست کے اوپر الجزیرہ نے آج تک رپورٹنگ کی ہے؟ کر کے تو دیکھیں۔ قطر کی حکومت ان کو فنڈ کر رہی ہے، رائل فیملی ان کو، وہ کس طرح ان کے اوپر کام کر سکتے ہیں؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ قطر کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ آپ دبئی کے اندر رپورٹنگ کر کے دیکھیں، آپ جائیں سعودی عرب کے اندر رپورٹنگ کرنے کے، آپ چلے جائیں۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ ایسے ممالک کی ایگزامپلز دے رہے ہیں جہاں پہ میڈیا ویسے ریسٹرکٹڈ ہے۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو ٹرافالگر اسکوائر کی مثال دی۔ آپ چلے جائیں آکسفورڈ اسٹریٹ اور لگائیں بیچ میں کیمرہ اور وہاں پر کھڑے ہو کر لوگوں کے ساتھ بات کرنا شروع کریں، میں دیکھتا ہوں آپ کیسے رپورٹنگ۔ آپ کر نہیں سکتے ہیں رپورٹنگ۔ آپ بیچ میں مسٹر جان ڈیوس، مائیکل کریپون جو بھی ہیں ان کے نام کہیں کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہ آپ سے پہلا سوال کریں گے آپ کو ریسٹرکشن جو ہم نے لگائی ہوئی ہیں اس کو اوور رائڈ کرنے کے لیے NOC ہے یا نہیں ہے۔ حکومت کے مقاصد جو بھی ہوں، لیکن آپ اس کو اصولی بحث میں کنورٹ کریں گے تو یہ بڑی سٹرونگ کیس سٹڈیز ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ مسلسل بائس رپورٹنگ نے پاکستان کی نظام کی اپنی غلطیاں جو ہیں ان کو ایک بحران میں تبدیل کر دیا۔ جب عمران خان کی جماعت یہاں پر آ رہی تھی دھرنا کرنے کے لیے اور گولیاں چلیں، ہمارا اپنا آفس جو ہے وہ بالکل اس جگہ پر موجود ہے جس کے سامنے وہ ہاسپٹل ہے، جس کے بارے میں BBC نے رپورٹ یہ کیا کہ یہاں پر اتنے مریض آ گئے ہیں کہ انستھیزیا ختم ہو گیا، اتنے بلٹ وونڈز ہیں کہ انستھیزیا دیے بغیر آپ آپریشن کر رہے ہیں۔ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے جا کے پوچھ لیں کہ انستھیزیا دیے بغیر آپ ڈیپ آپریشن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور پھر کوئی شواہد نہیں ملے، اور جو بندہ کوٹ ہوا اس کے بعد وہ زخمی تھا اور پھر وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یعنی وہ اس قسم کی رپورٹنگ ہے کہ ہم اگر ہمارے پاس اپنا کوئی صحافی یہ رپورٹنگ لے کے آئے تو ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے، اس وجہ سے کہ یہ معیار پر پورا نہیں اترتا۔ لیکن چونکہ BBC کا پلیٹ فارم ہے، چونکہ الجزیرہ کا پلیٹ فارم ہے، وہاں پر تو آپ ہر چیز جو لکھی ہوئی ہے وہ ایک مقدس حرف کے طور پہ ہم لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ڈیٹا ہے یہ واقعتاً قابل فکر ڈیٹا ہے، اگر وقت پڑا تو میں یہ اس کی جو سلائیڈز ہیں وہ بھی ریلیز کروں گا، لیکن میرے پاس ذرائع سے جب میں نے بات کی سرکاری تو انہوں نے کہا کہ یہ فی الحال ہم ریلیز نہیں کرنا چاہتے، تو آپ مورلی
باؤنڈ ہے اس کو ریلیز نہ کریں، لیکن یہ انفارمیشن استعمال کریں۔ تو یہ بڑا دلچسپ ہے، یہ جو ہوا چل رہی ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی ایجنڈا ہے؟ میں ایجنڈے کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن فیکٹس کو اگر آپ دیکھیں تو فیکٹس جو ہیں وہ BBC الجزیرہ وغیرہ کے کوئی حق میں جاتے ہوئے نظر آتے نہیں ہیں۔